اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 41۔ آج کی اس نشست میں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ تباہ کاریاں، ان کا قرآنی تصور کیا ہے؟ آخر یہ چیزیں عذاب بن کر کیوں آتی ہیں؟ وہ قرآن سے پوچھنا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم اللہ کے قرآن سے دیکھیں گے کہ مالک الملک اپنی لاریب کتاب میں کیا فرما رہا ہے۔ یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 41 ارشاد رب العزت ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ ہے اصل کہ یہ جو چیزیں آتی ہے عذاب بن کر، اس کا سبب کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے کیے ہوئے گندے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، مالک الملک فرماتا ہے، سورہ مبارکہ شورا آیت کا نمبر ہے 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ فرماتا ہے اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ تمہارے کیے ہوئے گندے کاموں کا نتیجہ ہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ اللہ کے قرآن میں۔ تیسرے مقام پہ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 126 اللہ فرماتا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا، یعنی وہ نہیں دیکھتے کیا یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی، اللہ کے قرآن نے ہمارے اعمال کھول کھول کے بتلا دیے کہ انسانوں کا کثرت کا کیا حال ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تمہیں آفتوں میں پھنسنا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری وجہ سے، تم نہیں دیکھتے، اس لیے یہ آتے ہیں، پھنستے ہیں یہ لوگ تاکہ یہ باز آ جائیں، توبہ کریں۔ یہ ہے وجہ۔ یہ جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں، یہ توبہ کا دروازہ ہے کہ آدمی سمجھے آئندہ وہ گندے کام نہ کرے۔ آپ نے دیکھا خدا تو فرما رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ اب جو کرونا کووڈ-19 کیا ہوا؟ لوگ کوٹھوں میں چڑھ چڑھ کے اذانیں دے رہے تھے، آدھی رات کو اللہ اکبر، لوگوں کے دل دہل رہے تھے۔ یہ کرونا تھی۔ لوگوں کو ہاسپٹلز میں جگہیں نہیں مل رہی تھی، بیڈ نہیں تھے، روڈوں پہ پڑے تھے۔ کیا سبق لیا ہم نے؟ اور آکسیجن جب کم ہو گئی تو اس نے اپنی قدرت دکھائی کہ میری زندگی میں کتنی آکسیجن کھاتے ہو۔ یہ تمہاری ہاسپٹلز کا حال ہے کہ کرونا کووڈ کے دوران آکسیجن ختم۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ایسی مصیبتوں میں پھنستے رہتے ہو تاکہ تم توبہ کرو اور ان گندے کاموں سے باز آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بارش میں، کبھی سیلاب میں، کبھی کرونا میں، کبھی پانی کی کمی، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹڈی دل جو ہے یہ فصلوں پہ آ کے گری، فصل تباہ ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تم مصیبتوں میں پھنستے ہو اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ تم توبہ کرو اور باز آ جاؤ گندے کاموں سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ چوتھے مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، خدا فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ابھی بارشیں، یہ سیلاب، یہ تباہیاں، یہ جگہوں کا گرنا، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہو، رب کو مصیبتوں میں یاد کرتے ہو۔ سارا سال یاد نہ ہو، ساری زندگی یاد نہ ہو، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ خدا وہ ہماری نیچر کی بات کر رہا ہے، ہمارے مزاج و طبیعت کی بات کر رہا ہے قرآن کریم میں کہ جب مصیبت آتی ہے تو مجھے یاد کرتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہارے اس کو پاس سے اپنی نعمت عطا کرتا ہے، یعنی وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو آباد رکھے۔ یہ ایک اور جگہ پہ خالق اکبر فرماتا ہے، سورہ مبارکہ فرقان آیت کا نمبر ہے 30، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے میدان میں رسول خدا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی فوجداری میں FIR کٹوائے گا۔ رسول علیہ السلام امت پہ فریادی ہوگا۔ وہ فریاد کیا ہوگی وہ سنیں، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30۔ اللہ فرماتا ہے اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، چھوڑ دیا میرے بعد قرآن کو۔ یہ ساری مصیبتیں کم از کم جتنی امت اسلامیہ میں آ رہی ہے تباہیاں، یہ ساری قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور رسول اور آل رسول کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بربادی، یہ ہے تباہی کہ رسول اعظم ہماری ہدایت کے لیے، ان بربادیوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں چھوڑ گئے، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ لیکن کیا ہوا بعد میں؟ آپ نے دیکھا یہ ایک اور مقام پہ خدا فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ تب تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا، معجزے ہر وقت نہیں ہوتے، کرامات ہر وقت نہیں ہوتی، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ ہم ویسے کے ویسے رہیں، ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت جرأت نہ ہو، ہم اسی اپنی روش پہ چلتے رہیں اور اللہ اپنا کرم کرتا رہے، ایسا نہیں۔ خدا کھول کے اپنا قانون بتا رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے۔ اب یہ ہے قرآن کریم کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ جتنی بربادیاں، تباہ کاریاں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے بد اعمال کی وجہ سے ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، تباہیاں، بربادیاں، فتنے، فساد اور جتنی یہ پریشانیاں ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے خالق اکبر کہ یہ قرآن کی آیت کس پہ اثر کریں گی؟ قرآن کی تعلیم، یہ آیات، یہ ہدایتیں کس پہ اثر کریں گی؟ اٹھتے ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں ہے۔ پالنے والے کام کیا ہے؟ فرمایا ہدن، ہدایت کرنا سب کی،
ہر ایک کی جو کھول کے پڑھے اس کا ہادی؟ فرمایا نہیں، ہدی للمتقین، ہادی ہے متقیوں کا۔ متقی کون ہیں؟ جن کا قرآن ہادی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، شک نہیں، ریب نہیں، راہ بتلانے والی ہے، ہدایت کرنے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی متقیوں کا ہادی ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کو یہ آیات جو میں نے ساری پڑھی یہ کچھ بھی نہیں، یہاں سے آئی یہاں سے گئی، ٹس سے مس وہ شخص نہیں ہوگا جس کے اندر میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ شیطان کا ان پہ تسلط ہو چکا ہے، وہ رحمان کی باتیں نہیں سنیں گے۔ آئیے دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کے لیے قرآن ہادی ہے، جن پہ قرآن کی آیتیں اثر کریں گی، جن کی زندگی میں تبدیلی لائے گا قرآن۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، رزق، مال، دولت، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقی لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ آپ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس دولت آتی ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جو خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے، لیکن بہت کم۔ اگر پورے مسلمان جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو امت مسلمہ کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ متقیوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے غیب شروع ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ماننا ہے، یہ غیب پہ ایمان ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا قبر میں، یہ غیب پہ ایمان ہے۔ قبر میں دو فرشتے آئیں گے سوال و جواب والے، بشیر و نذیر، یہ غیب پر ایمان ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، یہ غیب پر ایمان ہے۔ نیکیوں کی جزا ملے گی، برائیوں کی سزا ملے گی، یہ غیب پر ایمان ہے۔ سزائیں، جزائیں، جنت و جہنم، حوریں، رضوان، غلمان، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ غیب پر ایمان ہے۔ اگر ان پہ پورا ایمان ہو تو قرآن ان کا ہادی ہے، اوروں کا ہادی نہیں ہے۔ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کی ہدایت۔ تو کیا فرمایا مالک الملک علی کل شیء قدیر نے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے، اپنے اندر لائف اسٹائل کو چینج نہ کرے، اپنے اندر کوئی ریولیوشن نہ لائے تو کوئی اللہ اس کی حالت تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں آج جو معاشرہ سوسائٹی چل رہی ہے کیا ہے؟ سود کی بازار گرم ہے، بیاج، سود، ربا، کھلم کھلا ربا، مختلف طریقوں سے نام دے کے بیاج کو، سود کو کھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دولت ہے، دولت، جلدی میں امیر ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کا ہادی ہے۔ تو سود کی بازار گرم، زنا کی بازار گرم، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ، زنا کی بازار گرم لگی پڑی ہے۔ زنا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، محمد و آل محمد کا صدقہ۔ سود کی بازار گرم، زنا، شراب، کچھ لوگوں کو خبط ہے دماغ میں، ہم بڑے لوگ یعنی شادی میں، محفلوں میں شراب چلے گی ورنہ ہم چھوٹے لوگ ہوں گے۔
ایسی سوچ پہ اللہ کی لعنت ہو جو ایسی سوچ رکھے کہ شراب پینے سے، ایسی بزم میں بیٹھنے سے، شراب نوشی کرنے سے آدمی بڑا آدمی بن جاتا ہے، اگر گوشے میں بیٹھا رہے یا منع کرے یا نفرت کرے تو وہ چھوٹا آدمی بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا چھوٹا آدمی سب سے بڑا آدمی ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی اس نے لاج رکھی ہے۔ شراب کی بازار گرم، جوا، قرآن کریم انشاءاللہ میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ قرآن ان جرائم کے بارے میں کیا سزا بتلا رہا ہے۔ شراب، جوا، چوری، اللہ فرماتے ہاتھ کاٹو، چور مرد ہو یا عورت، امانت میں خیانت۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو تباہ کاریاں آ رہی ہیں، یہ زلزلے، اور یہ جو بدین میں زلزلہ آیا پہلے، پھر اب بارشیں، پھر سیلاب، یہ تباہ کاریاں مچی ہوئی ہیں، کیوں؟ قرآن کی آیت میں نے کھول کھول کے بتائی کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ امانت میں خیانت، رشوت کی بازار گرم، رشوت، سفارش، قبضے، دوسروں کی جگہوں پہ، زمینوں پہ قبضے کرنا۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ان کے سزائیں کیا ہیں قرآن اور حدیث میں۔ یہ جو گندے کاموں کی فہرست ہے، جو لسٹ ہے، اس کی سزا کیا کیا ہے۔ دودھ دیکھیں گے، پینے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں ملتا، بھینسوں کو، جانوروں کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ انجیکشن سنا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں انجیکشن۔ یہ ہے ہماری بات۔ دیکھیں کہاں گئی کوالٹی، کہاں گیا کنٹرول، کہاں گئی وہ ڈپارٹمنٹس، ساری چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ دودھ میں کیمیکل سے دودھ بن رہا ہے، 50 روپے میں آدھا من دودھ کا جو سنا ہے ہم نے، وہ بن رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر جائے تو کیا کرے گا حشر یہ بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، خود کیا حشر ہوگا۔ یہ بازار مطلب کیا کہ پیسے چاہیے، نہ حرام کو دیکھو نہ حلال کو دیکھو، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے۔ اب پیسے یہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آئیے جناب، اب جو یہ بارشیں پڑی، 200 روپے یا 250 روپے میں کلو ملتی تھی پلاسٹک، تھیلی پلاسٹک کی، جو بارش کے بچاؤ کے لیے چھتوں کے اوپر رکھی جاتی ہے، بارش سے بچانے کے لیے۔ وہ 200-250 روپے کلو والی 1000 روپیہ کلو۔ اب یہ ہم نے سبق لیا ان بارشوں سے، ان سیلابوں سے، ان تباہ کاریوں سے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، مال چلے گئے، مویشی چلے گئے، تباہ کاریاں۔ یہ سبق لیا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں پھر کیا، وعدہ خلافی، وعدے کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ کہاوت بن گئی کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ کیا کہنے، اینٹی قرآن، اینٹی شریعت، وعدہ کیا وفا۔ اللہ فرماتے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدے پورے کر، اللہ تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں۔ وعدے کا کوئی پاس نہیں۔ جھوٹ، اوڑھنا بچھونا جھوٹ، صبح سے رات تک جھوٹ جھوٹ۔ بھائی کیوں؟ کہ ہم یہ جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ لعنتوں سے کاروبار پہ جو جھوٹ پہ چلے، جس سے اللہ منع کرے، جس پہ اللہ لعنت کرے، الا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، تو وہ کاروبار کیا ہوگا، وہ کرنے والے کیا ہوں گے؟ سارا کاروبار جھوٹ پہ۔ آئیے جناب، اس کے بعد دھوکے بازی، فراڈ، کسی کی کوئی پر مطلب کیا کہ پیسے چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے قرآن پہ عمل کریں، محمد اور آل محمد علیہم افضل الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ باز آ جائیں، جو قرآن فرما رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ میری گرفت ان عذابی لشدید۔ اب دیکھا ابھی کرونا ختم نہیں ہوئی تو ٹڈی آ گئی، ماکڑ، ٹڈی دل، وہ آ گئی، پھر دریا میں پانی، فصلوں کے لیے پانی نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بارشیں اور سیلاب، ایک کے بعد دوسرا عذاب، زندگی اجیرن بن گئی، مہنگائی عرش سے باتیں کر رہی ہے۔ پیٹرول دیکھیں، بجلی دیکھیں، گیس دیکھیں، یہ روزمرہ کی زندگی کی اشیاء دیکھیں، کیا حالت بن گئی ہے۔ غریب کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ کس چیزوں کا نتیجہ ہے؟ یہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو چھوڑنا۔ نبی اعظم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ گئے،
ہمیں کسی کے حوالے کر گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ قیامت تک ایک اللہ کا قرآن، دوسرے محمد و آل محمد، اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول، ذریت طاہرہ، عطرت طاہرہ، اہل بیت خاندان مصطفیٰ، 12 ائمہ معصومین علیہم السلام، اولہم علی و آخرہم مہدی۔ ان کا پیچھا آدمی کرے، ان کو فالو کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، قرآن کی تابعداری کرے، قرآن کی باتوں کو مانے، انشاءاللہ تعالی یہ ساری تباہیاں ختم ہو جائیں گی، سرسبز و شاداب زندگیاں بہترین گزریں گی۔ خداوند عالم ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گندے کاموں کو چھوڑنے کی، یہ جو شیطان اوپر سے سوار لگا بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پہ تو کبھی قابض نہیں ہو سکتا، ان پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، تو اس کا غلبہ لگا پڑا ہے، دماغوں کو ہائی جیک کر رہا ہے، ہائی جیک، شیطان دماغوں کو ہائی جیک۔ جو حقیقی مالک ہے ہم اس کے سافٹ ویئر پہ نہیں چل رہے، ہم ہائی جیک کرنے والے شیطان کے حکم پہ چل رہے ہیں کہ وہ کدھر ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ خداوند عالم اپنی کبریائی کا صدقہ، توحید کا صدقہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت، عصمت و طہارت و قربانیوں کا صدقہ، اللہ ہمیں ان چیزوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔